انسان اس وقت ہاسپٹل جاتا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے یا اسے سرجری یا آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں وہ ڈاکٹر اور نرسوں کی موجودگی میں تندرست یا صحت یاب ہو کر گھر روانہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات نامعلوم وجوہات کی وجہ سے چند دنوں میں اس کے گھر پر اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ جب اس قسم کے حالات بڑھتے رہے تو ڈاکٹرز اور ایکسپرٹ نے یہ ضروری سمجھا کہ مریض کے ساتھ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ تندرستی کی حالت میں جاتا ہے لیکن گھر جا کر چند دنوں میں اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ مزید تحقیقات کے بعد معلوم ہوا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان دو چیزوں کا بنا ہوا ہے، یعنی بدن اور روح، یعنی خداوند نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس میں اپنا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ پیدائش اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت سے آن ورڈز۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز یا نرسز مریض کی جسمانی حالت سے صحت یابی کرتے ہیں، لیکن اس کے روحانی زخموں کا مداوع نہیں ہوتا، اور جب وہ انسان اپنے گھر جاتا ہے تو گھر میں بھی سب اس کی صحت یابی کی اس کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اپنے اندر ایک گہرے زخم لیے ہوئے ہے۔ ان زخموں کا مداوع کرنے کے لیے آج ہر چھوٹے بڑے ہاسپٹل میں اسپریچول کیئر سینٹرز کھولے جا چکے ہیں، جہاں پر تربیت یافتہ اسپریچول کیئر گیورز مریضوں کو گھر بھیجنے سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں، تو مزید گفت و شنید کے ذریعے اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے موقع مہیا کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں کہ وہ اپنے اسپریچول زخموں کا مداوع کر سکے، یعنی علاج کر سکے، اور جب وہ تندرست ہو تو پھر اسے گھر بھیجا جا سکے۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام پر آمین۔ آپ لوگس اینڈ اسپریچولیٹی کا چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام وکٹر جوزف جان ہے۔ میں اپنے دیگر پروگرام میں لوگس یعنی ورڈ آف گاڈ کے بارے میں آپ سے تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ اسپریچولیٹی پر، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسپریچولیٹی کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ اسپریچولیٹی کوئی مذہب نہیں، لیکن اس کا مذہب سے گہرا رشتہ ہے۔ اب مذہب کیا ہے؟ مذہب کو یا ریلیجن کو عام زبان میں ہم راستہ یا وے کہتے ہیں۔ اگر مذہب راستہ ہے تو اس راستے پر چلنے والی زندگی یا طرز زندگی کو ہم اسپریچولیٹی کہتے ہیں، اور یہ اسپریچولیٹی جو ہے ہر ایک میں فرق ہوتی ہے، یعنی ہر مذہب کی اپنی اسپریچولیٹی ہے۔ جب اسپریچول کیئر گیور کسی مریض کے پاس جاتا ہے تو یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس سے ملاقات کرنے سے پہلے اس شخص کا یا اس مریض کا ریلیجن یعنی مذہب پتہ کرے، اس کا عقیدہ اور اس کا طرز زندگی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے اس کی مدد کر سکے اور اس کے اسپریچول وونڈز کا علاج کر سکے۔ کرسچینٹی میں اگر دیکھا جائے تو دو بڑے گروپس ہیں۔ ایک جو گروپ ہے جسے ہم ببلیکل کرسچنز کہتے ہیں، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ سیکولر ہے، اور جو یہ دونوں گروپ بھی مزید اپنے ڈینومینیشنز اور فرقہ میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن یقین جانیں
کہ آپ کسی بھی فرقے میں اگر 2 شخص ایسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں جن کی یکساں اسپرچولیٹی ہو تو یہ ناممکن ہوگا، کیونکہ ہر شخص کی اسپرچولیٹی فرق ہے، اس کی طرز زندگی کسی حد تک مختلف ہوتی ہے۔ وہ 10 احکام جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں ان کو بھی وہ فرق طریقے سے استعمال میں لاتا ہے۔ بے شک وہ اگر وہ بائبل پڑھتا ہے تو بھی جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنے طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ اپنا ہی خود معائنہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اتوار کو چرچ جاتے ہیں اور اس دن ہم چرچ میں اپنی روحانی خوراک کھاتے ہیں اور اپنی روحانی تقویت حاصل کرتے ہیں، and that is to improve your spirituality۔ اس طرح ہر ہفتے یہ کام کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے دعائیا گروپ میں جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے کمیونٹی پریئرز میں یا دعائیا گھروں میں جاتے ہیں اور اپنی اسپرچولیٹی کو قائم اور دائم رکھتے ہیں۔ اسپرچولیٹی جو ہے یہ ہر وقت یکساں نہیں رہتی، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس لیے یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس طرح اپنی اسپرچولیٹی کو قائم اور دائم رکھتے ہو، اور اس کے لیے جیسا میں نے ذکر کیا کہ آپ کو چرچ، اپنی کمیونٹی، اپنے دعائیا گروپ یا اپنی شخصی زندگی کے ذریعے آپ اس کو اپنی قائم رکھ سکتے ہو اور اس کو بیلنس رکھ سکتے ہو۔ لیکن ان موجودہ حالات میں جو کہ ابھی کووڈ-19 کی وجہ سے ہم پچھلے سال سے فیس کر رہے ہیں، ان حالات میں ہماری جو اسپرچول لائف ہے وہ ویران ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان حالات میں اسے اپنی اسپرچولیٹی کو ٹھیک رکھنے کے لیے آج ہم اس کے بارے میں سوچیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جب میرے چرچز بند ہیں اور اگر کوئی چرچ کھلا ہے تو وہاں بھی میں 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھتا ہوں۔ اگر میں مارکیٹ پلیس میں جاتا ہوں تو وہاں بھی 6 فٹ سے زیادہ کا فاصلہ رکھتا ہوں اور کم سے کم گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر راستے میں جا رہا ہوں تو سامنے آنے والے فرد سے ہیلو کرنے کی بجائے بلکہ 6 فٹ کا فاصلہ دے کر اس کو کراس کرتا ہوں۔ ان تمام حالات کی وجہ سے ہمیں اپنا طریقہ کار، اپنی اسپرچولیٹی کے لیے کچھ تیار کرنا پڑے گا۔ دعائیا گروپ جو ہیں وہ بھی عام طور پر نہ ہونے کے برابر ہیں، اور بلکہ لیکن ان کو آسان طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ خدا نے ہمیں ایک ایسا ماڈرن ترقی میں ایک طریقہ دیا ہے جو ہے آن لائن یا ورچوئل میٹنگز۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے روحانی رہنما سے یا جو آپ کو آپ کی دعائیا عبادتوں میں آپ کو لیڈ کرتا ہے اس سے گزارش کر ورچوئل میٹنگ کا انتظام کریں تاکہ آپ کو روحانی خوراک بادستور ملتی رہے اور آپ اپنی اسپرچولیٹی کو قائم رکھ سکیں۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ انفرادی طور پر بھی آپ دعائیا زندگی قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر روز یا ہفتے میں ایک بار تھوڑا وقت نکالیں اور اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر ایک دعائیا گروپ بنائیں اور وہ دعا کریں، یا آن لائن جو پاک ماس یا عبادتیں ہو رہی ہیں ان کو موقع دیں اور سنیں اور پورے خاندان کے ساتھ کریں۔ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم خاندانی کلیسیا قائم کریں، اور خاندان کا جو راہبر ہے یا سربراہ ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس خاندان کی روحانی یا اسپرچول دیکھ بھال کرے اور اس کو قائم اور دائم رکھے۔ شخصی طور پر جب کویسچن آتا ہے تو اس کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں
کہ جب بھی آپ آئینہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، Who I am؟ میں کون ہوں؟ یہ کویسچن اپنے میں اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ اسپرچولی who you are. You are the follower of Christ. وہ خداوند یسوع مسیح جس نے صلیب پر قربان ہو کر تیرا کفارہ دیا ہے اور تو اس کا بندہ ہے and he is taking care of you. ان سے بہت سی چیزوں کا آپ کو فائدہ ہوگا. دوسرا اس سے ملتا جلتا کویسچن ہے why I exist؟ میرا وجود اس زمین پر کس لیے ہے؟ What's the reason I am here؟ اگر یہ کویسچن آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھیں گے تو سامنے کھڑا شخص آپ کو اس کا جواب دے گا، اور تمہارا جو وجود ہے وہ دوسروں کے لیے ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جب تک ہم دوسروں کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو ہم اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتے. اور اس تنگ زمانے میں، اس مشکل اوقات میں، اس ڈیفیکلٹ ٹائم میں کس طرح اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچ سکتا ہوں؟ تو پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ورچوئل میٹنگ کو قائم کرنا اور اس سے پورا فائدہ اٹھانا آج ہمارا فرض بن گیا ہے، اور اپنے فرائض اور حقوق کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. میں نے ان دو گروپس کے بارے میں ذکر کیا، یعنی بیبلیکل گروپ اور سیکولر گروپ. یہ دونوں گروپ اگرچہ دیکھا جائے تو ڈفرینٹ لگتے ہیں، لیکن دونوں کی جو اسپرچویلٹی ہے وہ اب اس کے عقیدے، اس کے ایمان اور اس کے مذہب پر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اگر آپ کرسچن ہیں تو آپ کے پاس کرسچن میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈینومینیشن ہے. تو اگر ڈینومینیشنز ہیں تو اس ڈینومینیشن کو سمجھنا آپ کا فرض بنتا ہے اور انہی سے مدد حاصل کرنا تاکہ آپ اپنی اسپرچویلٹی کو، اپنے آپ کو قائم کر سکیں. تھینک یو، اور خداوند آپ کو برکت دے. آمین. باپ، بیٹے اور قدس کے نام پر آمین.